شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے دو احادیث صحیح احادیث موجود ہے، لیکن اس حدیث میں صرف عام مغفرت کا تذکرہ ہے۔ آئیے وہ حدیث سنتے ہیں۔ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح۔ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنے پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا پوری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم: یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح۔ یہ حدیث طبرانی، بہقی اور ابن حبان کی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی اسلامی بھائیوں، شعبان کی 15ویں رات، جسے عام طور پر لوگ شب برات کہتے ہیں، اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے غلط خیالات، غلط عقائد اور باطل نظریات ہیں۔ آئیے ہم شب برات کے حقائق کو جانیں۔ صحیح احادیث کی روشنی میں شب برات یا شعبان کی 15ویں رات کی کیا فضیلت ہے، کیا حقیقت ہے، اس رات میں ہمیں کیا کرنی چاہیے، کیا ہمیں اس رات میں خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام کرنی چاہیے، ان تمام باتوں کو ہم جاننے، تلاشنے کی کوشش کریں گے صحیح احادیث کی روشنی میں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی ہی عبادت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا، لیکن ہمیں عبادت وہی کرنی ہے جو عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، یا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادتیں کی اور جن عبادتوں پر آپ نے خاموشی اختیار کیا۔ الغرض یہ کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ تصور کرنا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے بہتر بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ حاجت میں یہ فرمایا کرتے تھے: اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ حمد و ثنا کے بعد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بڑے امور وہ ہیں جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کے ہم شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا اس رات میں ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس رات میں خاص طور پر، خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام کرنا، یا وہ ضعیف احادیث جس میں یہ لکھی ہوئی ہو، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس رات میں 100 رکعات نماز پڑھنی ہے، یا رجب کی صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں جو احادیث ہے وہ سب کی سب من گھڑت ہے، موضوع احادیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کی 15ویں رات میں خاص طور پر عبادتوں کا اہتمام کرنے کے تعلق سے کوئی بھی صحیح احادیث موجود نہیں ہے جس پر عمل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے دو صحیح احادیث موجود ہے، لیکن اس حدیث میں صرف عام مغفرت کا تذکرہ ہے۔ آئیے وہ حدیث سنتے ہیں۔ وہ حدیث کس طریقے سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ
يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا پوری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے. محدث العصر شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ الصحیحہ للالبانی کے اندر اس حدیث کے مختلف طرق کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ وجملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب. خلاصہ یہ کہ یہ حدیث ان تمام طرق کے ساتھ بلا شک صحیح ہے. دوسری حدیث بھی ہے جو کہ وہ بھی صحیح ہے. وہ حدیث اس طریقے سے ہے ان اللہ یطلع الی عباده فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ. بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف شعبان کی 15ویں رات کو رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی 2 احادیث ہیں جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے سلسلے میں موجود ہے. اس کا مستحق بننے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں. لیکن وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی نہیں کرتے ہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین کی عام مغفرت کا وہ مستحق بن سکتے ہیں؟ قطعی طور پر نہیں بن سکتے. ایک طرف تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ مدد طلب کیا جاتا ہے، ایک طرف کھلم کھلا شرک کا اعلان کیا جاتا ہے اور دوسری طرف مغفرت کی امید بھی رکھی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کی 15ویں رات میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرنے کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عام مغفرت کا مستحق بننے کے لیے اللہ رب العالمین کی شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی نہ کریں، ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، ہم شرک نہ کریں. لیکن ان 2 احادیثوں کو بیان کرنے کے بجائے مختلف لوگ شعبان کی 15ویں تاریخ کو جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں اور اس میں نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند کی جاتی ہے، نعت خواں اور مقررین حضرات اور جاہل ائمہ مساجد کھلم کھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی احادیثوں کو منسوب کرتے ہوئے، من گھڑت احادیثوں کو منسوب کر کے غلط فضائل ذکر کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جو شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے اور مومنوں کو جو معاف کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اور دنوں میں بھی اب مومنوں کو معاف کرتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ ہر سوموار کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو. تو کیا وہ لوگ جو شب برات کا نام لے کر شعبان کی 15ویں رات کو جلسوں کا پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں اور میلادوں کا انعقاد کرتے ہیں، قوالیاں گاتے ہیں، نعت خوانی کی جاتی ہے، پیروں اور فقیروں سے استغاثہ کیا جاتا ہے، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا جیسے الفاظ سے پکارا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے، کیا وہ لوگ کیا سوموار اور جمعرات کے دن بھی محفلوں کا اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ سماج میں انہوں نے
ناپاکیاں اس طریقے سے پھیلا دی ہے، انہوں نے سماج میں شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے بہت ساری باتیں پہلے ہی سے کہہ دی ہیں، لوگوں میں ان باتوں کو جما دیا ہے اس طریقے سے کہ لوگوں کے سامنے بس شعبان کی 15ویں رات رہ گئی ہے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید صرف اسی رات میں اگر عبادت کر لی جائے، عبادتوں کا اہتمام کر لیا جائے اور سال بھر ایسے ہی گزار دیا جائے تو سال بھر کی چھٹی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو صرف کسی ایک گھڑی کی عبادت کے لیے نہیں بھیجا، یا صرف ایک رات کی عبادت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں، عبادت کے لیے کسی ایک دن کو خاص نہیں کر سکتے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو موت تک ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دن کو آپ نے خاص نہیں کیا، بلکہ آپ کا ہمیشہ ہی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم ہو گیا۔ میں نے سوال کیا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں پھٹنے لگے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہے، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ متفق علیہ۔ اس سے پہلے والی جو حدیث بیان کی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر تو ڈالتا ہے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے کسی عبادات کا ایجاد نہیں کرنی چاہیے، ہمیں وہ عبادت نہیں کرنی چاہیے جن عبادتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اور جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر شعبان کی 15ویں رات میں عبادتوں کا اہتمام کرنا یا 100 رکعت نمازیں پڑھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی ان چیزوں کو چھوڑ دینی چاہیے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو پھر ہم وہ عبادت کیوں کریں جو قبول ہی نہیں کیا جائے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔